حسینیوں والا اللہ اکبر والا نعرہ لیجئے تاکہ حسینی لگے. آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ثابت کریں کہ اللہ والے آپ بھی ہیں جو حسین کو ماننے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. پروردگار آج سے راضی خوشنود ہو. خواتین سے گزارش ہے کہ مومنین کو جگہ دے دیں، آپ پیچھے چلے جائیں. حسین نے اسی تقسیم کو، اسی امتیاز کو برقرار رکھا، اسی فرق کو. آپ سے گزارش ہے کہ مرد حضرات بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی یہی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف لے کے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. ماتمیوں آپ کو پروردگار جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جناب زہرا آپ سے راضی خوشنود ہو، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. جو نیاز تقسیم کر رہے ہیں، نیاز مولا تھوڑی دیر کے لیے نیاز نہ تقسیم کریں. میں جی محمد علی محمد محمد نیاز مولا تشریف رکھیں. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. تلاوت قرآن پاک. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرين
إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم آپ سب مومنین سے گزارش ہے جہاں کھڑے ہیں وہاں تشریف رکھیں. پیچھے سے مستورات آ رہی ہیں، نیاز مولا پیچھے سے ان کو رستہ دیں تاکہ وہ آگے جا کے بیٹھ جائیں. جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں تشریف رکھیں. نیاز مولا آپ سے درخواست ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں تشریف رکھیں. دفن بغل نہ کر سکی اے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کی خاک کربلا دفن بغل نہ کر سکی دھوپ میں پڑا رہا دفن بغل نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے حسین قتیل ابرات ہے وہ شہید ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا. حسین کچھ لاشوں پہ بہت زیادہ روئے. سنو گے اداکاروں، پہلا لاشا ابوالفضل العباس کا تھا جب عباس بن بازوؤں کے گھوڑے سے زمین پہ آیا. اب عباس جب زمین پہ گرا حسین لاش عباس پہ ویسے پہنچا تو اپنی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے الان کا سادہ ظہری اب میری قبر ٹوٹ گئی. عباس تیرے جانے سے جنگ ختم ہو گئی. عباس کے لاشے پہ پہنچے. اب جب واپس جانے لگے نا تو 3-4 دفعہ عباس کو دیکھا، خیموں کی طرف دیکھا. عباس کی طرف جاتے ہیں کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں کہ خیموں میں جاؤ تو کس منہ سے جاؤ. عباس جیسے بھائی کو نہر کنارے چھوڑ کے جاؤ تو کیسے جاؤ. دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. پتہ نہیں کیسے علی اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچا. جب نہ پہنچ سکا اچھا پہنچ گیا. اب جیسے لاشے کو اٹھانا چاہا نا اب حسین سے لاشا وہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا لیکن زیادہ دیر باپ علی اکبر کے لاشے کو نہ اٹھا سکا. زمین کربلا پہ رو کے کہتا ہے اے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے لے جاؤ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. تیسرا لاشا جناب قاسم کا لاشا تھا. علی اکبر کا لاشا تو کسی طرح سالم تھا لیکن ہائے قاسم تو گھوڑے پہ تھا سالم تھا. جب گھوڑے سے زمین میں آیا پامال ہو گیا. قاسم بھی پامال حسین بھی پامال ہوا لیکن فرق ہے قاسم کی پامالی میں اور حسین کی پامالی میں. قاسم تب پامال ہوا جب ابھی سانس چل رہی تھی. چچا کو بلایا چاچا آدھرکنی میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. علی قاسم کے ٹکڑے بھی اکٹھے کرتا ہے اور روتا ہے. 30 چوتھا
لاشا وہ علی اصغر کا لاشا تھا تو 6 سال 6 مہینے کے بچے کا، لیکن اتنا بھاری تھا باپ سے اٹھایا نہ جاتا تھا۔ جیسے ہی حرملہ نے تیر مارا تھا نا، تو اب آج نہ آپ نے عمل کیے 6-7 دفعہ آگے بڑھے اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، رضن بِقَضَاءِ وَتَسْلِيمِ الْأَمْرِ۔ ایسی کیا نوبت آ گئی، عزادارو حسین مجبور ہو گیا، حسین پہ غریبی آ گئی تھی، کہتا تھا چشمائے علی اصغر کو قوم اشقیاء نے نہر کیا، ماں کیسے دیکھے گی۔ حسین غموں کا مارا، حسین رو رو کے ذبح ہوا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حجت الاسلام المسلمین علامہ محمد حسین اکبر صاحب کو، ان کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورا عشرہ اس عزا خانے میں شرکت فرمائی، غریب زہرا کے غریب بیٹوں کا پرسہ دیا۔ میں تمام انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر لمحہ تعاون کیا، تمام کارکنوں کا، رضاکاروں کا بھی جنہوں نے بڑھ چڑھ عزاداروں کی خدمت کی، اور خاص طور پر آج کے حوالے سے جتنے بھی حاضرین جہاں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں خواتین حضرات، میں آپ کی طرف سے جناب زہرا سلام اللہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا، امام زمانہ کی خدمت اس میں جد مظلوم کا پرسہ پیش کرتا ہوں، جو کبھی اس طرح سلام کرتے کہ میرا سلام ہو میرے اس دادا پر کہ جس کا جنازہ نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، خدا جانے کتنی دیر تک تیروں پہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ عزیزان گرامی، ہم شکر گزار ہیں انتظامیہ کے جنہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور مظلوم کربلا کی ایام جو جاری و ساری ہیں اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، میرے کارکنہ آپ کی صحیح طرح خدمت نہیں کر سکے، جس کے لیے عبادت خواہ ہے۔ اب امام حسین کے مہمان ہیں، جناب زہرا کے مہمان ہیں، جناب زینب سجاد کے مہمان ہیں، یقیناً وہی اجر دیں گے۔ میں صرف شکریہ کے چند کلمات کہنا چاہتا تھا، اور خاص طور پر اپنے معزز مہمانوں کو جو سٹیج پر بھی تشریف فرما ہیں، ہمیشہ میری درخواست پہ تشریف لاتے ہیں۔ خدا را 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، توسل محمد و آل محمد کو نہ چھوڑنا، اور کربلا والوں کو نہ چھوڑنا۔ اگر کربلا والوں کو چھوڑ جاؤ گے، دنیا کے ظالم تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ کربلا والوں کو زندگی بھر یاد رکھنا، ہر لمحہ یاد رکھنا۔ یقیناً کربلا ہے اسلام کی بقا کی ضمانت، کربلا ہے رمز وحدت انسانیت، جہاں کسی مذہب و مسلک کو نہیں دیکھا جاتا، ہر آنے والے کی انسانیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت آپ تشریف فرمائے ہزاروں کی تعداد میں، یہاں پر کسی سے نہیں پوچھا جا رہا تم کون ہو کون نہیں ہو، بس یہی جذبہ مشترک ہے کہ ہر ایک کے دل میں غم حسین موجود ہے، ہر ایک کے دل میں عشق حسین موجود ہے۔ وہ کسی بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دعوت پر تشریف لائے اور اس مجلس میں، اس اجتماع میں، اس جلوس میں شریک ہوئے۔ ہم یہ جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ حسین کی مظلومیت کا دنیا کو بچا سکیں۔ حسین جتنا کوئی مظلوم نہیں ہے میرے بھائیوں، حسین کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ لبیک جو کہتے ہیں نا آپ، یہ امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثے حل من ناصر ینصرو کا جواب ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کربلا کا رخ کر کے یہ صدائے لبیک جو ہے یہ بلند کریں اور یقین دلائیں کہ امام حسین ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حجت الاسلام المسلمین جناب علامہ غلام مصطفیٰ نگر علوی صاحب سے کہ وہ آئے اور شفیع ذوالجناح برآمد کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تشریف رکھیں، عزاداروں سے ماتمی سے گزارش ہے ذرا ابھی تشریف رکھیں، بیٹھیں ابھی چند منٹ ہیں، ذرا بیٹھ کے ذکر سماعت فرمائیے۔ جو کھڑے ہو گئے تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی بھی ظالم کے حمایتی نہ بننا، اس لیے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا جہنمی ہے۔ جیسا کہ ابھی حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر نصرت اکبر صاحب فرما رہے تھے، ہمارا یہ گلیوں میں آنا، ہمارا یہ چوراہوں میں آنا، ہمارا یہ جلوسوں میں آنا، سینوں پہ ہاتھ مار کے حسین حسین کرنا، نہ کسی کو زحمت میں ڈالنے کے لیے ہے، نہ تفریق کے لیے ہے، نہ اختلاف کے لیے ہے، نہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے ہے۔ ہم 1400 سال سے اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کے حسین حسین کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں اور ظالم کے مخالف ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو، ظلم کا ساتھ نہ دو۔ اس لیے ہم حسین کو صرف امام نہیں سمجھتے، ہم امام حسین علیہ السلام کو صرف امام ہی نہیں سمجھتے، ہم حسین کو اصل دین سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ معین الدین چشتی نے بھی کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین صرف دین نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے دین کو پناہ دینے والے کو حسین کہتے ہیں۔ حسین دین ہے۔ اور سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا امیر کائنات کے متعلق، برز الایمان کلو الی الکفر قل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔ بیٹا ہے دین، باپ ہے کل ایمان، تو جس نے حسین کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا، اور جس نے علی کو چھوڑا اس نے ایمان کو چھوڑا۔ تو اس لیے رسول فیصلہ کر کے گئے تھے کہ حسین کو چھوڑنے والا بے دین ہے، علی کو چھوڑنے والا بے ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم مظلوم کی حمایتی ہیں، ظلم کے خلاف ہیں۔ تو میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب حسین کا ذکر ہو، حسین کا جلوس ہو، تو تمام مسلمانوں کو شامل ہونا چاہیے۔ حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں، حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ظالم کو ڈھونڈ، ظلم کا فاعل تلاش کر۔ جو حسینی تشریف فرمایا اور سارے حسینی ہیں، ظالم کو ڈھونڈ، ظلم کا فاعل تلاش کر، اعمال بد کا دائمی عامل تلاش کر، اعمال بد کا دائمی عامل تلاش کر۔ ماتمی جلوس میں مل کر ہمارے ساتھ تو بھی میرے حسین کا قاتل تلاش کر۔ اس لیے کہ یہ ظالم اور مظلوم کی پہچان کے جلوس ہے۔ کہاں تک عرض کروں، خدا قسم یہ ہمارے شبیہات کی برآمدگی حسین کی یاد دلواتی ہے۔ کتنے یزید آئے جو مٹ گئے، کتنے ہیں جو ابھی بھی ہیں، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا
میں اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الانبیاء تک تمام انبیاء نے بھی ذکر کیا، یقیناً وہ اجر دے گا، لیکن فرق ہے جتنوں نے ذکر کیا زندگی میں کیا۔ کائنات میں واحد حسین ہے جس کا جسم کربلا کی گرم ریت پر اور سر نوکے نیزہ پر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا، تو یزیدیوں وہ ظالموں، قتل کرنا تمہارے اختیار میں ہے لیکن موت دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے حسین نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا کہ میں وارث قرآن ہوں، میں ہی نبی کا وارث ہوں۔ بس 2 جملے، زیادہ نہیں۔ شبیہ تو برآمد ہوئی، لیکن خدا کی قسم ہم ان جانوروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم کوئی گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، ہم مواحد قوم ہیں، ہم توحید پرست ہیں، لیکن جو جانور کسی اللہ والے کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے اس کا احترام اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی حضرت اسماعیل کے نسبت کے ساتھ نسبت منتشر ہونے والا دمبا، حضرت عزیر کا گدھا، جو جانور، اور یہ جسے ہم مرتجز کہتے ہیں جو حسین کی سواری ہے، یہ حسین کے آخری سجدے کا گواہ ہے۔ اجرکم علی الزہرا، حسین کے آخری سجدے کا گواہ ہے۔ یہ قوم تو آج تک ان جانوروں کے احترام کر رہی ہے جنہوں نے آل محمد کے گھرانے کے ساتھ وفا کی۔ بس ابھی سن رہے تھے نا آپ علامہ صاحب سے، ایک ایسا وقت آیا کہ میرا مولا نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ میرا 12واں امام فرماتا ہے میرے سلام ہو شہید پر جس کا کئی منٹوں تک جسم تیروں پر معلق رہا۔ آزاداروں، امام نے حملہ کیا، فوجوں کو بھگایا اور کہتے ہیں کہ اٹھو ذرا 3 دن کے پیاسے کی جنگ تو دیکھو۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن کیسا وقت آیا، عمر بن سعد کہتا ہے حرملہ کو بلا کر، کہتا ہے جب تک حسین گھوڑے کی زین پر ہے، اگر جس کا عباس مارا گیا، اس کا علی اکبر مارا گیا، اس کا قاسم شہید ہو گیا، اس کا اصغر مارا گیا، لیکن جب تک یہ گھوڑے کی زین پر ہے میری فوج ابھی بھی ڈر رہی ہے، اس کو زین سے اتارو۔ معافی مانگوں گا آزاداروں سے، اس لعین نے تیسرا 6 شعبہ تیر اٹھایا۔ پہلا تیر اس نے مارا تھا عباس کی مشق میں، دوسرا مارا تھا اصغر کے گلے میں، اور تیسرا تیر اس نے اٹھایا حسین کی پیشانی میں لگا۔ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، ڈگمگا کر جب زمین پہ آ رہے تھے کہا اماں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 1 منٹ لوں گا، 1 منٹ لوں گا، ماتمی جی بھر کے پرسہ دیجئے گا۔ آزاداروں، جب زین سے اترے نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس خیمہ میں آئی جہاں پہ سید سجاد تھے، آ کر کہا تیرا بابا اتر گیا، مجھے بتا تیرا بابا دائیں بائیں نظر نہیں آتا۔